روٹی اللہ دیتا ہے. بتاؤ کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. روٹی اللہ دیتا ہے. رزاق اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. حل من خالق یرزقکم من السماء والارض. اللہ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے پوچھ رہے ہیں میرے بندو بتاؤ تو صحیح، کوئی میرے سوا اور ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے؟ میرے سوا کون ہے؟ اس لیے بے روزگار دل چھوٹا نہ کریں، غریب دل چھوٹا نہ کریں. اللہ سب کو روٹی دیتا ہے. جس کے مقدر میں روکھی ہے اس نے روکھی ہی کھانی ہے، چاہے وہ ارب پتی کیوں نہ ہو. جس کے مقدر میں روکھی ہے نا، روکھی ہے، مقدر میں ہی روکھی ہے، اس نے گھی والی نہیں کھانی، چوپڑی نہیں کھانی، پراٹھا نہیں کھانا، اس نے روکھی کھانی ہے. بلڈ پریشر لگ گیا ہے، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ کا تو کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے، آپ نے تو گھی کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اب ذرا روکھی روٹی کھا رہا ہے. اور جس کے مقدر میں چوپڑی ہے وہ کسان ہو کر بھی چوپڑی کھائے گا، وہ بھکاری ہو کر بھی پراٹھا کھائے گا. جس کے مقدر میں ہے. ایک دفعہ ایک مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو باہر سے ایک مسافر آیا. تو امام صاحب نے کہا کہاں کے ہیں آپ؟ کا فلاں جگہ کے. دور کا مسافر تھا. کہا آئیے کھانے میں شریک ہو جائیے. کھانے کی طرف دیکھا تو اس میں گوشت تھا، روٹی تھی، سالن تھا، سبزی تھی. تو ان کا میں نہیں کھاتا یہ، میں تو قورمہ کھاؤں گا، میں تو قورمہ کھاؤں گا. امام صاحب کو آیا غصہ، کہ چل یہاں سے، بڑا آیا قورمے والا، شکل دیکھی تو نے اپنی؟ اتنا اچھا تمہیں کھانا پیش کر رہا ہوں اور ایسے مطالبے کر رہا ہے جیسے کوئی تیری بیوی لگا ہوا ہوں میں. چل یہاں سے. وہ بیچارہ جا کے کونے میں ایسے ہی سو گیا، سو گیا، بھوکا ہی سو گیا. امام صاحب کھانا کھا کے اپنے حجرے میں چلے گئے، وہ بھی جا کے سو گئے. رات کے 1:30 بجے یہ سچا واقعہ سنا رہا ہوں، سچا. رات کے 1:30 بجے دھم دھم کسی نے دروازہ بجانا شروع کر دیا اور مسلسل بجائے جا رہا ہے، بجائے جا رہا ہے، بجائے جا رہا ہے، بجائے جا رہا ہے. تو بھائی پتہ نہیں کون ہے. بہرحال مولوی صاحب اٹھے اور گئے، جا کے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا ڈونگا ہے، ایک بہت بڑا ڈونگا ہے، وہ ڈھکا ہوا ہے. تو کہا یہ لے لیجئے. کہا کیا ہے؟ کہا اس میں قورمہ ہے، اس میں قورمہ ہے. کہا مائی یہ کوئی وقت ہے قورمہ لانے کا؟ کہا بیٹا بات یہ ہے کہ میں نے منت مانی تھی کہ اللہ میاں میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا نا تو بکری ذبح کر کے اس کا قورمہ بنا کر مسجد میں دے آؤں گی. تو میرا بچہ آج ہی ٹھیک ہوا ہے تو میں نے بکری خریدی، پھر مجھے ذبح کرنے والا کوئی نہیں مل رہا تھا، عشاء کے بعد مجھے ذبح کرنے والا ملا، پکانے میں دیر لگ گئی. 1:30 بجے جب قورمہ تیار ہو گیا، صبح تک رکھوں گی تو خراب ہو جائے گا، اس لیے 1:30 بجے لائی ہوں. امام صاحب سمجھ گئے کہ وہ جو کونے میں ملنگ سو رہا ہے نا کوئی عام نہیں ہے، کوئی اللہ والا ہے جس کا لاڈ اللہ کے ہاں مقبول ہے. اور آ کے اس ملنگ کو اٹھایا، کہا بھائی تو قورمہ مانگ رہا تھا نا، لے، اللہ نے 1:30 بجے تیرے لیے قورمہ بھیج دیا. تو کہا اتنا سارا تو میں کھا نہیں سکوں گا، اب آپ بھی آ جائیں. چونکہ ہمارا اصول ہے کہ ہم کھاتے ہیں اپنی مرضی کا، جو بچ جائے وہ پھر رکھتے نہیں ہیں، وہ پھر بانٹ دیتے ہیں. یہ ہمارا اصول ہے. یہ اس نے کہا، اللہ والے نے کہا ہمارا اصول ہے کھائیں گے اپنی مرضی کا، اور جب بچ جائے گا تو رکھیں گے نہیں، پھر بانٹ دیں گے. صبح کا اللہ مالک ہے. میرے بھائیوں اپنے دل کے اندر اس بات کو اتار لیں کہ رازق بتاؤ کون ہے؟ رازق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ روزی دینے والا ہے. اللہ روزی دینے والا.